اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم بصائر من ربكم اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں۔ ومن ابصر فلنفسه، جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پہنچا دے، اور تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان کے جواب دے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اتمام حجت کے لیے جو کل کی زیر درس آیات تھی ان کا بھرپور اور مکمل جواب دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے ان کافروں کے شکوک و شبہات تھے، جتنے سوالات تھے، ان تمام کا جواب ہم نے دلائل کے ساتھ دے کر ان کے عقائد اور نظریات کو رد فرمایا۔ ان تمام دلیلوں کے بعد، تمام شواہدوں کے بعد بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نہیں اللہ کو جانتا ہوں، میں نہیں اللہ کو مانتا،
کہ فمن اب سارا پڑی نفسی، دیکھنے کے باوجود وہ یہ ساری باتوں کا انکار کر ہی جا رہا ہے، یہ اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ومن عامیہ بالیہ، دیکھنے کے بعد وہ اندھا پن دکھا رہا ہے تو نقصان اس کا اپنا ہے، اس میں اللہ کا نہ فائدہ ہے نہ اللہ کا نقصان۔ یہ ساری چیزیں جو آج اللہ نے کھول کھول کر سب کے سامنے بیان فرمائی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام تھا میرا پیغام پہنچانا، وما انا علیکم بحفیظ، اور ان کو یہ کہتے ہیں میں آپ کا نگہبان نہیں ہوں، آپ کا نگران اور محافظ نہیں ہوں، جو کریں گے وہ بڑھیں گے، جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ بوئیں گے چنا اور کاٹیں گے گندم، ایسا نہیں ہوگا۔ جو چیز آپ بوئیں گے اسی کو کاٹیں گے، اسی کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ مطلب جو نقصان اٹھانا ہے آپ نے اٹھانا ہے، اس میں اللہ کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مانے نہ مانے، ہمارا تو کام بتانا ہے، ہمارا کام تو آپ تک پیغام پہنچانا ہے، وہ ہم پہنچا رہے ہیں۔ اور وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، مختلف پہلوؤں کے ذریعے سے، مختلف انداز سے، مختلف مثالوں سے، مختلف دلائل اور حجتوں کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ کون، اللہ کی قدرت کتنی ہے، اللہ کا اختیار کتنا ہے، اللہ کی صفات کون کون سی ہے، ایک ایک چیز ہم نے رکھ دی۔ یعنی کہ ہم نے یہ بتایا تھا زمین و آسمان کا مالک کون ہے، اللہ ہے۔ ہم نے یہ بتایا تھا کائنات کا نظام بنانے کے بعد چلا کون رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ اور تمہاری تخلیق پہلی مرتبہ بھی اللہ نے کی ہے، اور اس کے بعد تسلسل تواتر کے ساتھ قیامت کی صبح تک کے تمہاری تخلیق کو کر رہا۔ تم پہلے تھے ہی نہیں، تمہیں آدم سے وجود دینے والی ذات اللہ ہے۔ نبی آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی نہیں تھا، اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کے بعد ساری انسانیت کی تخلیق ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل تشریف لائے، اچانک حضور نے ارشاد فرمایا جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے تو پتا نہیں میری عمر کتنی ہے، پھر بھی کچھ تو بتاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات ابھی بنی نہیں تھی، اس کائنات کے بننے سے 70,000 سال پہلے ایک فضا کے اندر میں نے چمکتا ہوا ستارہ یعنی نور دیکھا۔ کب؟ 70,000 سال پہلے۔ پھر وہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، پھر 70,000 سال بعد پھر وہ نور چمکا، وہ پھر میں نے دیکھا، کچھ دیر کے بعد پھر وہ غائب ہو گیا۔
پھر 70,000 سال بعد پھر میں نے وہ نور چمکتا ہوا دیکھا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پتہ ہے کہ وہ نور کیا تھا؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ نور میں ہی تھا۔ کائنات بنی نہیں تھی، پہلے کیا بنایا اللہ نے؟ نور بنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا نور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم کی پیشانی میں رب تعالیٰ نے یہ نور ظاہر فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی عارف کی، اللہ کے محبوب، یہ جو نام اپنے نام کے ساتھ آپ نے لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر پتے پر، ہر دروازے پر، ہر اینٹ پر، ہر پھل پر، اور اللہ تو نے اپنے عارف پر یہ نام لکھا ہوا ہے، یہ کوئی خاص شخص ہے، اس کے بارے میں مجھے ذرا معلومات دیجیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تو نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تیری اولاد میں سے ہوگا، مجھے دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آدم اپنی شہادت والی انگلی یوں سامنے کرو۔ آدم علیہ السلام نے یوں شہادت والی انگلی کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت طیبہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دکھا دی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ صرف یہی نہیں، جو میں نے اس کو یار دیے ہیں نا، یار اس کے دوست جو صحابی ہیں، وہ بھی میں تجھے دکھاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا دوسری انگلی کر رجوع، دوسری انگلی کی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکل دکھائی، تیسری انگلی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکل دکھائی، چوتھی انگلی پر جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شکل دکھائی، اور پانچویں انگلی پر جناب حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی شکل دکھائی۔ اکیلے آدم نے ابھی تک کوئی بنا نہیں، اللہ نے چاروں خلفاء کی شکل حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو بتا دو۔ ہم مختلف پہلوؤں سے، مختلف دلائل کے ساتھ انہیں اللہ کی حقانیت اور اللہ کی قدرت بتلا رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو، اور ہم نے ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وَلْيَقُولُوا دَرَسْنَا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ہم یہ سارے مختلف دلائل، مختلف پہلوؤں کے ساتھ میں دکھا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں، اس لیے تاکہ آپ یوں کہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں بتلا رہے ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک پہلو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، یوں لگتا ہے یہ کسی سے پڑھ کے آتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، مان نہیں رہے، لگ رہا ہے کہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں، کسی سے آپ نے علم نہیں سیکھا، صرف خالق سے سیکھا ہے، مخلوق سے نہیں سیکھا۔ پیغمبر کا براہ راست استاد خود رب العالمین، اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے
شاگرد تو میرا ہی ہے نا، سیکھا تو مجھ سے ہے نا، آج مجھ سے آگے نہیں کر رہے. اللہ کو یہ بات سننا گوارا نہیں. اس سے آپ کی شان میں کمی ہوتی تھی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شان والے پہلو کو اجاگر فرمایا اور آپ کی ہر طرح سے عظمت کو بیان کیا گیا. شان میں جہاں سے کمی کا کوئی پہلو نظر آتا تو میرے رب نے اس کو اختیار ہی نہیں فرمایا. کہ جو عقل رکھتا ہے وہ خود اس کا جواب رکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں، اگر ہے تو وہ ایک رب کی ذات ہے. میرے رب نے تو یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ میرا پیغمبر اپنے ابو کو کہے کہ ابو جی مجھے فلاں چیز دے دو، فلاں چیز لا دو. رب نے آپ کے آنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھا لیا، ماں کا سایہ بھی اٹھا لیا، تاکہ پیغمبر کوئی چیز مانگے تو مخلوق سے نہ مانگے، خالق سے مانگے. جو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ ضرور اس پہ غور کرتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست رب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو یہ بتلا رہے ہیں، آپ ان کو بتلا دیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کو وحی کہی جا رہی ہے، بتلائی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، آپ پر نازل کی جا رہی ہے، بس آپ کا کام ہے اس پر عمل کریں اور ان کو سنا دیں کہ آج میرے رب کا یہ پیغام ہے، آج رب نے اپنے بارے میں یہ تعلیم دی ہے اور یہ مثال دے کر تمہیں بتلایا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی طرف سے بتلا رہا ہوں. اور مجھے بھی اسی بات کا حکم ہے کہ آپ صرف اللہ کی بات مانیں، لا الہ الا ہو. ان کو کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. بات ساری سنانے کے بعد اللہ پھر اسی موقع پر رہا ہے. یہ سارے دلائل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم کسی اور کو معبود نہ بنا بیٹھنا، کہ عبادت کا حق صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے، سجدے کا حق صرف ایک اللہ کو ہے، کسی اور کو سجدے کی اجازت سرے سے ہی نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان کی باتوں میں نہ آنا. یہ مشرک جو ہیں ان کے چنگل میں، ان کے دھوکے میں اور ان کے روگ میں نہ آنا. آپ کا کام بس ان کو سنانا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور ہوتی تو یہ شرک نہ کرتے. یہ لوگ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتے. اور وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو بھی یہ بتلایا ہے، آپ ان کو بھی بتلا دیں کہ میں آپ کا نگران نہیں ہوں، ہم نے آپ کو نگران نہیں بنایا. اور وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کی طرف سے کوئی جواب دے ہے، نہ آپ ان کو جواب دے گے، بلکہ ہم نے جو آپ کو پیغام دیا، جو وحی اتاری ہے، آپ کا کام ہے ان کو پیغام پہنچانا. یہ مانے نہ مانے نقصان ان کا ہے، مانے جو فائدہ ان کا ہے. نہ اس میں آپ کا نقصان ہے نہ اللہ کا بھی نقصان. اب ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان تمام باتوں کو، پہلی بات قرآن مجید میں جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، ہمارا کام ہے ان کو مانے، ہمارا کام ہے اس پر عمل کریں. قرآن سے ہٹ کر ہم کسی اور کتاب سے ہدایت نہیں رکھتے، منع کیا گیا. حتیٰ کہ قرآن موجود ہے تو ہمیں آسمانی کتاب تورات، انجیل اور زبور سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اورات پکڑے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ کے چہرے پر جلال آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا عمر حضور ناراض ہو رہے ہیں, تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تورات پڑھ رہا ہوں, کچھ اورات ہیں اس میں سے میں کچھ پڑھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہاں ادھر آؤ. کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول تورات پڑھ رہا تھا. جو نے فرمایا کہ کیا تیرے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ تو قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کا مطالعہ کر رہے, تورات پڑھ رہے, کتنے اجازت دی ہے تجھے؟ قرآن ہو کسی اور کتاب سے استفادہ حاصل کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے, بددینی اور جہالت ہے. اللہ یہ برداشت نہیں کرتے. وہ تو کتاب ہے. یہ جو قرآن ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے, اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے کلام کے الفاظ. یہ اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے, یہ کتاب اللہ ہی نہیں یہ کلام اللہ ہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں. الف ایک حرف ہے, لام 2 حرف ہیں, میم 3 حرف ہے. آپ نے الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں مل گئی. پھر رمضان میں روزے کی حالت میں کہا تو 30 کو 70 کے ساتھ ضرب دو, کہاں لکھا چلا گیا؟ یعنی 3 حرف پڑھنے پر کتنی نیکی اللہ عطا فرما رہا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے ساتھ آپ محبت کرو اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو تو 2 جہانوں کے اندر اللہ کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے گا. یہ بہترین ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتاب کا انتخاب فرمایا. اللہ ہم سب کو قرآن سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.